اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا ایک ڈیموکریسی میں حقوقوں کی کیا ضروریات ہے، یا ایک ڈیموکریسی کے سروائیو کرنے کے لیے حقوق کتنے ضروری ہے۔ انسانی حقوق کی ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایز پر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از کنسرن ہمارے پاس 6 بنیادی حقوق ہے۔ تو آج انہی حقوقوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حقوق ہے وہ ہے رائٹ ایکوالٹی، یعنی کہ برابری کا حق جو ہے، برابری کے حقوق جو ہے، اس پر ڈسکس کرنے کے وہ کیا کہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، قانون جو ہے، یہ کسی بھی انسان کو، ملک کے کسی بھی انسان کو، کسی بھی ویکتی کو انکار نہیں کر سکتا ہے قانون کے سامنے برابری ہونے کا، کیونکہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، یا قانون کو سب لوگوں کو ایک جیسا تحفظ یعنی برابری کا تحفظ دینا ہوتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قانون سب لوگوں پہ برابر لگنا چاہیے، سب لوگوں پہ برابر اپلائی ہونا چاہیے، ریگارڈلیس آف پرسن اسٹیٹس۔ کسی بھی پرسن کے اسٹیٹس کے بغیر اس پہ ہر ایک قانون لاگو ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رول آف لا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رول آف لا، یعنی کہ ملک میں ہر شہری پر، چاہے اس نے کوئی بھی آفس لیا ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، یعنی کہ ہر عام شہری سے خاص شہری تک جو بھی ہو، اس پہ قانون ایک جیسا لاگو ہونا چاہیے۔ اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں رول آف لا کہتے ہیں۔ اور یہ جو رول آف لا ہے، یہ کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے، یہ کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شہری، کوئی بھی بڑا آفیسر قانون سے بڑھ کر نہیں ہے، قانون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون ایک ملک کے پرائم منسٹر کے لیے لاگو ہوگا، وہی قانون ایک ملک کے زمیندار کے لیے لاگو ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنے بھی دور دراز دیہاتی علاقے میں رہتا ہو۔ یعنی کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارا رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے، برابری کا حقوق ہے، اس کو فردر، اس کو اور کلیئر کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں، اس کو اور کلیئر کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ وہاں کیا بولا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے، مذہب کے بنیاد پہ، نسل کے بنیاد پہ، ذات پات کے بنیاد پہ، مرد یا عورت کے بنیاد پہ، یا پلیس آف برتھ کے بنیاد پہ، کسی بھی صورت میں کسی کو نظر انداز گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر شہری کو اجازت ملنی چاہیے، چاہے اس کو پبلک پارک میں جانا ہو، چاہے اس کو گراؤنڈ میں جانا ہوگا، چاہے اس کو سنیما ہال میں جانا ہوگا، چاہے اس کو یا زندگی کے کسی شعبے میں اس کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے، چاہے اس کو کسی ندی سے پانی لینا ہوگا، چاہے اس کو یہ فارمرز کا کوئی کام کرنا ہوگا، چاہے اس کو دنیا کے کسی بھی انڈیا کے کسی بھی آفس میں جانا ہوگا، جو وہاں کے امپلائی کو حق ہے، وہ ایک عام شہری کو بھی حق ہے، جہاں کسی ہر ایک اپرچونٹی برابر ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ all citizens have equal opportunity in the matters relating to employment or appointment to any position in the government۔ اس کے علاوہ لوگوں کو، شہریوں کو برابری حقوق ملنا چاہیے کسی گورنمنٹ جاب میں یا ملک کے کسی آفس میں کوئی پوزیشن لینے ہونا چاہیے، بشرط کہ وہ اس کے لیے ایلیجبل ہونا چاہیے، اس کی وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ تو وہ مثال کے طور پر ووٹ ڈالنے کا حق ہر ایک بندے کو ہے، بالغ بندے کو، جس کی عمر 18 یا 18 سال سے زیادہ ہو، تو یہ ووٹ ہر ایک ڈال سکتا ہے۔ کل کوئی پولنگ بوتھ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ ہندو ہو، ہندو ووٹ ڈالے گا، مسلمان نہیں ڈالے، یا مسلمان ووٹ ڈالے گا، ہندو نہیں ڈال سکتا ہے، یا آپ فلانی ذات سے ہو، آپ نہیں ووٹ ڈال سکتا۔ یعنی کہ یہ قانون جو 18 سال کے عمر سے زیادہ کوئی بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، یہ ڈال سکتا ہے، اس کو قانون نے برابر اجازت دی۔ یہی ووٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے، اس کا بھی یہی ویلیو رکھتا ہے، یہی ووٹ آئی ایس آفیسر کا ویلیو رکھتا ہے، یہی ایک عام انسان کا ویلیو بھی رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ پریکٹس آف انٹچبلٹی ان انڈیا ان اینی فارم از پروہیبٹیبل. انٹچبلٹی یعنی کہ ایک سوشل پرابلم تھی انڈین سوسائٹی میں، یہ بھی ان رائٹ ایکوالٹی میں اس کو بھی یہ ایک پنشبل آفینس ہے. یعنی کہ اگر یہ ثابت ہو جائے سوسائٹی میں ابھی بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، لوگ انٹچبل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو دور کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ سزا مل سکتی ہے. اس پہ آج سزا مل سکتی ہے. اس پہ پریکٹس آف انٹچبل یہ فاربڈن ہے، اس کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا، اس کو غلط قرار دیا گیا، اور قانون کی نظر میں یہ آج سزا پانے والا جو جرم ہے، جو سزا مطلب اس جرم پہ سزا مل سکتی ہے کسی بھی انسان کو اگر اس بنیاد پہ انٹچبل بنیاد کوئی کسی سے ڈسکرمنیٹ کیے جائے. تو یہاں پہ رائٹ ایکوالٹی سے اگر ہم اس پہ سرسری نظر ڈالیں گے تو اس سے ایک مدعا حاصل ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں اور قانون تمام لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز دیتا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں رائٹ ایکوالٹی. چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہو، کھیل کود کا معاملہ ہو، سنیما ہال میں جانے کا معاملہ ہو، یا کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، تمام شہریوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہے اور ان پہ ایک جیسا قانون لاگو ہوتا ہے جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں. اور یہ رول آف لا کسی بھی ڈیموکریسی کا، کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے. جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ جمہوریت کی بنیاد سروائیول آف ڈیموکریسی کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ رائٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آج کا ہمارا یہ پہلا رائٹ ہے، رائٹ ایکوالٹی یعنی کہ برابری کے حقوق. تو ہر معاملے میں ہر شہری کو برابر حقوق حاصل ہے ریسپیکٹ آف دیئر اسٹیٹس. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.